السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بات کر رہی ہوں سید فاروق چینل سے۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ بد کلامی کا اثر۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک شہد فروش نہایت خوش اخلاق اور شیریں زبان تھا۔ اس کی اس خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گرد جمع رہتا تھا۔ جس طرح مکھیاں شہد کے گرد جمع ہوتی ہیں، لوگ اس کے گرد جمع ہوتے تھے اور اس کا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا تھا۔ کچھ حاسد اس شہد فروش کی اس خوش اخلاقی اور خوشحالی سے حسد کرتے تھے اور ہر وقت اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ کسی طرح اس کی مقبولیت کم ہو۔ ایک دن وہ اپنے ان ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کچھ ایسی سازش کی کہ اس شہد فروش کی خوش اخلاقی اور شیریں زبان تلخی میں بدل گئی، اور اب جو بھی گاہک اس کے پاس آتا وہ اسے بدکلامی کرتا اور اس کے ساتھ جھگڑا کرتا۔ اس بدکلامی اور بدتمیزی کا یہ اثر ہوا کہ اس شہد فروش کی گاہکی ختم ہو گئی اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس کے پاس کوئی گاہک کھڑا نظر نہ آتا، حالانکہ اس کے پاس لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہوتا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ شہد فروش ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اللہ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ میں سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا ہوں لیکن ایک تولہ شہد بھی فروخت نہیں کر پاتا۔ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ پہلے تیرا اخلاق اچھا تھا اور تو ہر ایک کے ساتھ گفتار تھا، اور اب تیرے رویے میں فرق آ چکا ہے اور تو پہلے جیسا خوش اخلاق نہیں رہا۔ پہلے ہر شخص تجھ سے بات کر کے خوش ہوتا تھا اور دیگر شہد فروشوں کو چھوڑ کر تیری دکان پر آتا تھا۔ اب یہ تیری بدکلامی کا اثر ہے کہ لوگوں نے تیرے پاس آنا چھوڑ دیا ہے، اور تیری اس بدکلامی نے ان کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کرتی ہے کہ انہیں تیرا شہد بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی اس حقائق میں بیان کرتے ہیں کہ تجارت اور معاملاتی زندگی کو احسن طریقے سے انجام دینے کا بہترین طریقہ خوش اخلاقی ہے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ عمدہ اور بہترین اخلاق کے ذریعے روابط رکھے گا تو لوگ بھی اس سے اپنا رابطہ رکھنے میں فخر محسوس کریں، وگرنہ اس سے ملنا گوارا نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سید فاروق چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔